اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 10 رمضان المبارک کا دن ہے اور آج کا دن مخصوص ہے ایک خاص شخصیت سے۔ آج روز غم ہے کیونکہ روز وفات ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت خدیجہ جو ہمارے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسر اور زوجہ ہیں۔ آج ان کا روز وفات ہے۔ یقیناً ہمارے لیے سوگ کا دن ہے، کیونکہ جناب خدیجہ کون ہیں؟ ام المومنین، یعنی مومنین کی ماں ہیں۔ اصل میں ہماری ماں کی وفات کا دن ہے، رسول خدا کی اس ہمسر کی وفات کا دن ہے کہ جس کے مرنے پر اور جس کی وفات پر رسول پورے سال گریہ کرتے رہے۔ 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی وفات ایک ساتھ ہوئی تقریباً 2 مہینوں کے درمیان میں، مگر ان 2 شخصیتوں کی وفات پر رسول خدا پورے سال گریہ کرتے رہے۔ پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی رجب کے مہینے میں، پھر رمضان کی 10ویں کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ لہٰذا یہ 2 وفاتیں ایسی تھیں کہ جس نے رسول کو ایسا غمگین کر دیا کہ پورے سال روتے رہے رسول، اور اس پورے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جانے لگا۔ ایک طرف اسلام کو پھیلانے میں جس چچا نے بھرپور طاقت اور قوت کے ذریعے سے حمایت کی تھی وہ چچا رخصت ہو گیا، اور دوسری طرف اسلام کو پھیلانے میں جس نے اپنے مال اور اپنے تمام اموال کو صرف کر دیا تھا وہ ہمسر جناب خدیجہ کی شکل میں رسول سے رخصت ہو گئی۔ یہ دونوں غم اتنے گراں تھے رسول خدا پر کہ پورے سال کو عام الحزن کہا جانے لگا۔ جناب خدیجہ کی 5 فضیلتیں ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے کہ وہ 5 فضیلتیں کہ جو جناب خدیجہ کے علاوہ ہم کسی اور خاتون میں نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی فضیلت، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پہلی خاتون ہیں کہ جو رسول پر ایمان لائی ہیں۔ آپ سے پہلے کوئی خاتون نہیں ہے کہ جو رسول پر ایمان لائی ہو۔ اگر مردوں میں دیکھا جائے تو مولائے کائنات سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ لہٰذا پہلی مومنہ اگر کوئی ہے تو خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ آپ دیکھیں دوسری صفت جناب خدیجہ کی یہ ہے کہ تمام اپنے مال کو صرف کر دیا رسول خدا کی حمایت میں اور رسول خدا کے دین کی حمایت میں۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کسی کی بھی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے مادی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور معنوی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر معنوی طور پر ہم دیکھیں رسول خدا کے مقصد کو کس نے آگے بڑھایا؟ 3 چیزیں ہیں کہ جس نے اس مقصد کو، اسلام کو آگے بڑھایا اور تمام دنیا میں اسلام کو پہنچایا۔ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جس نے اس مقصد کو زمانے تک پہنچایا ہے اخلاق رسول خدا ہے۔ اخلاق رسول خدا اور سیرت رسول، اخلاق رسول کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ تو پہلی چیز خود اخلاق رسول ہے۔ دوسری چیز نصرت اور شجاعت مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور تیسری چیز جناب خدیجہ کا مال۔ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے اسلام وہ پھیلا ہے اور پائیدار ہوا ہے۔ ان 3 چیزوں کے ذیل میں ایک اور چیز تھی، وہ تھی حمایت حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ لہٰذا یہ 3 چیزیں موجود تھیں۔ ان 3 چیزوں کے ذریعے سے اسلام پھیلا، مولا علی کی شجاعت کے ذریعے سے، رسول خدا کے اخلاق کے ذریعے سے، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال کے ذریعے سے۔ تو یہ دوسری فضیلت جناب خدیجہ کی ہے کہ جتنا بھی مال تھا جناب خدیجہ کے پاس وہ رسول خدا کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنے مقصد میں اس مال کو خرچ کر سکیں اور رسول کا مقصد آگے بڑھ سکے۔ کتنا مال تھا رسول خدا کو حوالے کیا؟ کتنے مال کی مالکن تھی جناب خدیجہ؟ 80,000 اونٹوں پر جناب خدیجہ کا مال تجارت کے لیے جاتا تھا۔ 80,000 اونٹ، آپ سوچیں ذرا، 80,000 اونٹ کو تصور کیجئے اور اونٹوں پر مال جاتا تھا تجارت کے لیے، تو خود جناب خدیجہ کے پاس کتنی ملکیت ہوگی۔ اس زمانے میں جہاں ایک غلام اور ایک کنیز رکھنا بھی بہت بڑی بات تھی، جناب خدیجہ کے پاس 4,000 غلام اور کنیزیں تھیں۔ یہ دولت اور اتنا مال جناب خدیجہ کے پاس تھا، اور مگر وہ تمام مال رسول خدا کے مقصد کے لیے
قربان کر دیا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول خدا نے جو ہے وہ ایسی خاتون سے شادی کی تھی کہ جو مالدار خاتون تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ مقصد ہوتا تو آج سنت رسول ہوتی۔ سنت رسول ہے کہ مالدار سے شادی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے بھی جناب خدیجہ سے شادی کی تھی۔ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اگر جناب خدیجہ کی فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اتنی مالدار ہونے کے باوجود خود جناب خدیجہ نے رسول خدا سے شادی کرنے کے لیے پہل کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کے ایمان کو دیکھا، رسول خدا کے اخلاق کو دیکھا، رسول خدا کے مقصد کو دیکھا، اور اس کے بعد میں اپنے غلام کو بھیجا اس بات کی پہل کے لیے کہ جائیں اور بات کریں کہ جناب خدیجہ یہ چاہتی ہیں۔ لہٰذا دوسری فضیلت جناب خدیجہ کی یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے تمام مال کو وقف کر دیتی ہیں۔ تیسری فضیلت جناب خدیجہ کی یہ ہے کہ جناب خدیجہ فقط اکیلی بیوی ہیں رسول خدا کے ساتھ میں، اور کوئی بیوی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رسول خدا نے جناب خدیجہ کی وفات کے بعد متعدد شادیاں کی ہیں، لیکن جناب خدیجہ کی حیات میں کوئی دوسری شادی نہیں کی، فقط اور فقط ہمسر ہیں جناب خدیجہ۔ تو کتنی بی بی کی عظمت ہوگی کہ جس کے ہوتے ہوئے رسول خدا کو کسی اور کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، دوسری شادی ہی نہیں کی رسول خدا نے بی بی خدیجہ کے ہوتے ہوئے۔ مگر جیسے ہی جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، وفات پائی ہے جناب خدیجہ، اس کے بعد رسول خدا نے دوسری شادیاں کی ہیں اور دیگر شادیاں کی، لیکن رسول خدا نے بی بی کی حیات میں شادی نہیں کی۔ آپ دیکھیں جناب خدیجہ خود کہتی ہیں، نقل کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ سورج مکے کے جو ہے اطراف میں طواف کر رہا ہے، مکے کا طواف کرتا ہے، اور پھر وہ سورج جو ہے میری چوکھٹ پر آنے کے بعد میری چوکھٹ پر اتر جاتا ہے۔ لہٰذا جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے اس خواب کو اپنے چچا سے نقل کیا، اور میرے چچا نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بہت جلد تمہاری شادی ایک ایسے انسان سے ہوگی کہ جو پروردگار عالم کا نمائندہ ہوگا، اس کا پیغمبر ہوگا اور اس کا دین لے کر آئے گا۔ لہٰذا خود بی بی خدیجہ کی تیسری خاصیت اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری پیغمبر کی بیوی ہیں، اور ایسی بیوی ہیں کہ رسول خدا نے جن کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی۔ چوتھی فضیلت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی یہ ہے کہ ایسی بیوی ہیں رسول خدا کی کہ جن کے ذریعے سے رسول خدا کو اولاد پروردگار نے عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں اور بھی ازواج ہیں رسول خدا کی، لیکن جناب رسول خدا کی ایک ہی بیٹی تھی کہ جو بعد میں زندہ رہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے نسل چلی رسول خدا کی۔ قرآن مجید نے اس کی گواہی دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی۔ اور یہ کوثر کس کے ذریعے سے رسول خدا کو ملی؟ جناب فاطمہ زہرا کس کے ذریعے سے ملی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے ملی ہے۔ لہٰذا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے ہی نسل چلی ہے رسول خدا کی۔ اس کے علاوہ اور کسی ازواج میں سے اور کسی بیوی کے رسول خدا کے ذریعے سے کوئی اولاد نہیں ملتی، حتیٰ کہ وہ بیٹے کہ جو بیٹے ہوئے تھے مگر ہونے کے بعد رسول خدا کے ان بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بیٹے بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے ہی وجود میں آئے تھے، یعنی جناب خدیجہ کے ہی بیٹے تھے۔ لہٰذا چوتھی فضیلت بی بی کی یہ ہے کہ آپ کے ذریعے سے ہی رسول خدا کو پروردگار عالم نے اولاد دی، آپ کو ذریعہ اور آپ کو وسیلہ بنایا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پانچویں فضیلت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی، تو پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا رسول خدا کی خدمت کے لیے، اور ان چار باعظمت خواتین میں جناب خدیجہ کا شمار ہونے لگا کہ جن خاتون کو تمام کائنات کی باعظمت خاتون کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں رسول خدا نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ کمال تک پہنچے ہیں، لیکن خواتین میں فقط 4 خواتین ہیں کہ جو کمال تک پہنچی ہیں۔ کون کون سی؟ جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ خود پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جناب خدیجہ جو ہے کمال کی منزل تک پہنچ چکی ہیں، وہ کمال کہ جس پر پہنچنے کی آرزویں تمام دنیا کی خواتین کرتی ہیں۔ رسول خدا کی جو ہے جناب خدیجہ رسول خدا کی ہمسر اس مقام اور اس منزل پر پہنچ چکی ہیں۔
اور خود یہ بھی فضیلت ہے کہ ماہ رمضان میں، خدا کے اس مہینے میں آپ کی وفات ہونا، کہ ماہ رمضان کے اس مہینے میں بھی روزے دار آپ کی عزاداری کرتے ہیں، آپ کا سوگ مناتے ہیں، یہ بھی جو ہے آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو روزے دار جو ہے آپ کا پرسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت باعظمت بھی ہیں کہ جس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، ہمیں ان کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ۔ جہاں ہم کہتے ہیں اے ابن فاطمہ، وہاں ہم اے ابن خدیجہ بھی کہتے ہیں۔ خود معصومہ قم کی زیارت پڑھتے ہیں تب بھی یہ جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ یا بنت خدیجۃ الکبریٰ، اور دیگر زیارات میں، یعنی جہاں جہاں تک ائمہ کی زیارت ہے، جہاں جہاں تک ائمہ کا تعلق ہے، وہاں ائمہ کو جناب خدیجہ کے ذریعے سے بھی، ان کی نسبت سے بھی سلام کہا گیا ہے۔ لہٰذا آخری وقت میں جب جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے 35 دن بعد، تقریباً 35 دن بعد آپ کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی وفات نزدیک تھی تو آپ نے جناب اسما کو بلایا، اپنی کنیز کو، اور جناب فاطمہ زہرا کو اسما کے حوالے کیا کہ اے اسما، فاطمہ کا خیال رکھنا۔ اور پھر یہی اسما تھی کہ جو جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ بھی رہی ہیں آخری عمر تک، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آخری عمر تک بھی بی بی کے ساتھ رہی ہیں۔ لہذا اس کے بعد میں 5 سال کی بی بی تھیں بی بی فاطمہ زہرا جب آپ کی والدہ ماجدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ لہذا آج کا دن بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے۔ ہمیں ضرور اس بی بی کی زندگی سے سبق اور درس لینا چاہیے کہ ہمارے لیے مال و دولت کی اہمیت نہیں ہے زیادہ، ہمارے لیے مال و دولت سے زیادہ اہمیت خدا کے دین اور آئین کی ہونی چاہیے۔ لہٰذا جب بات خدا کے دین اور آئین کی آئے تو ہم اس پر مال اور دولت قربان کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہوں، اتنا حوصلہ رکھتے ہوں کہ ہم اپنے مال کو قربان کر سکیں۔ یہاں واجب مال کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو واجب مال ادا کرنا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، خمس جو ہمیں دینا ہے وہ تو دینا ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میرے اوپر واجب ہے میں خمس دوں تو وہ مجھے دینا ہے، اس میں کوئی میری فضیلت نہیں ہے۔ میری فضیلت اس میں ہے کہ اس واجب رقم کے علاوہ جب بھی اسلام کی بات آئے، دین کی بات آئے، میں اپنا مال جو مجھے بہت عزیز ہے وہ دین کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار رہوں۔ کیونکہ اگر میں دین کے لیے اس مال کو قربان کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، اس کا مطلب مجھے دین سے زیادہ یہ مال عزیز ہے۔ لیکن اگر میں اپنے اس مال کو دین کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں، اس کا مطلب میرے لیے مال سے زیادہ یہ دین عزیز ہے۔ اور یہی جناب خدیجہ نے ثابت کیا کہ یہ خدیجہ کی زندگی ہے، اس خدیجہ کی زندگی میں مال عزیز نہیں ہے، اگر عزیز ہے تو خود رسول خدا اور رسول خدا کا دین، اس لیے خدیجہ اپنی ساری دولت رسول خدا کے قدموں میں رکھ رہی ہے تاکہ رسول کے کام آ سکے اور رسول کے دین کے کام آ سکے۔ خدا سے دعا ہے پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے تمام امور کو، ہم اپنی تمام دولت کو اور قوت کو اسلام کے لیے صرف کر سکیں اور دین اسلام کو اسی طریقے سے آگے بڑھا سکیں اور دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔